آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سنائیے۔ ایک بیٹے کا نام ہے حابیل اور دوسرے کا نام ہے قابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ معاملہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے دو بچے صبح ہوتے تھے اور دو بچے شام کو، اور صبح والی لڑکی سے شام والے لڑکے کی شادی ہوتی تھی کہ قابیل صبح پیدا ہوا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی اس کی بہن کے ساتھ ہو جائے کہ یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ اب جب حابیل کی قربانی مقبول ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ حابیل زیادہ حقدار ہے قابیل سے، تو قابیل نے موقع پا کر حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو اس پلینٹ ارتھ پر ہوا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سنائیے۔ وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ کیا ہے؟ آج ہم اس واقعے کو ذکر کریں گے۔ ایک بیٹے کا نام ہے حابیل اور دوسرے کا نام ہے قابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ معاملہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے دو بچے صبح ہوتے تھے اور دو بچے شام کو، جو صبح ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، تو شام والی لڑکی سے صبح والے لڑکے کی شادی ہوتی تھی اور صبح والی لڑکی سے شام والے لڑکے کی شادی ہوتی تھی۔ تو اس طرح ان کی شریعت میں معاملہ چلتا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کے درمیان یہ واقعہ ہوا کہ قابیل صبح پیدا ہوا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی اس کی بہن کے ساتھ ہو جائے، اور حابیل وہ شام میں پیدا ہوا تھا اور اس کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، جبکہ قابیل یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی ہی بہن سے نکاح کروں۔ آدم علیہ السلام سے جب اس نے کہا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قابیل نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنی ہی بہن سے شادی کرنی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے روک دیا۔ کافی جھگڑا چلتا رہا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو اس وقت قربانی پیش کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی چیز آسمان کے نیچے لا کے رکھ دی جاتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ جس چیز کو چھو لیتی تھی وہ قبول سمجھی جاتی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے کہنے پر حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل ایک بکری لے آیا کیونکہ وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اور وہ مویشی لے کے جایا کرتا تھا، تو وہ بکری لے کے آ گیا اور اس نے بکری پیش کر دی، اور قابیل ایک لکڑی کا گٹھا لے آیا اور اس نے وہ رکھ دیا۔ اب دونوں چیزیں سامنے رکھی ہیں، آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی جو بکری تھی اس پر آ کر پڑ گئی اور اس قربانی کو مقبول سمجھا گیا۔ اب جب حابیل کی قربانی مقبول ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ حابیل زیادہ حقدار ہے قابیل سے، تو حابیل کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام نے کر دیا قابیل کی بہن سے، اور قابیل کو دور پرے ہٹا دیا۔ قابیل غصے میں اور نفرت میں بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ اپنے مقصد کو پا لے، مگر آدم علیہ السلام کی موجودگی میں نہیں پا سکتا تھا۔ ایک دن حابیل رات گئے تک گھر نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ حابیل اب تک گھر نہیں آیا، تو آپ نے قابیل کو بھیجا کہ جا کر دیکھ کر آؤ حابیل کہاں ہے۔ جب قابیل صحرا کی طرف نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک مقام پر حابیل آرام کر رہا ہے۔ قابیل نے سوچا کہ میں نے اس کو آج اکیلا پا لیا ہے، تو قابیل نے موقع پا کر حابیل کو قتل کر دیا۔ غصہ تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا اندر، کیونکہ جو وہ چاہ رہا تھا اسے حاصل نہیں کر پا رہا تھا، تو اس کے اندر غصہ اور بغض، عداوت اپنے بھائی سے بھر گئی تھی۔ اس نے اکیلا پا کر حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو اس پلینٹ ارتھ پر ہوا ہے۔ یہ قتل تھا جو حابیل کا ہوا۔ اس کے بعد پہلا قتل ہے، کبھی کسی کو مردہ دیکھا نہیں ہے۔ جب قابیل کو ہوش آیا، اس نے دیکھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے تو اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا، اپنے بغض کی وجہ سے، اپنی نفرت کی وجہ سے پریشان ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دو کووں کو بھیجا
ان میں آپس میں جھگڑا ہونے لگا اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ جب دوسرا کوا مر گیا تو پہلے کوے نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودا اور زمین میں گڑھا بنایا اور اپنے بھائی کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل بیٹھا ہوا یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا، اور اس نے جب یہ پورا معاملہ دیکھا تو اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ میں نے اپنے بھائی کو بھی اسی طرح دفن کرنا ہے۔ قابیل نے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں افسوس کا یہ استغاثہ کیا کہ اے مولا، میں تو اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ میں اپنے بھائی کو بھی دفنا نہ سکا، مجھے اپنے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، میں تو اس کوے سے زیادہ گیا گزرا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ پورا واقعہ ہمیں ایک میسج دیتا ہے، اور میسج یہ ہے کہ انسان کو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے۔ جو شخص غصے میں اپنے آپ کو قابو رکھے گا وہ پچھتاوے سے بچ جائے گا، اور جو اپنے غصے کو نہیں سنبھال سکے گا، اینگر مینجمنٹ جس کے اندر موجود نہیں ہے، اس کے اندر پچھتاوا ہوگا، اس کے اندر نقصان اور خسارے کا احساس ہوگا۔ جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پچھتاوے سے بچا لیتا ہے۔ قابیل نے اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کیا، تو آج دیکھیں اتنے برس کے بعد بھی آج تک قابیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے انسانیت کا قتل کیا، پہلے انسان کا قتل کر دیا، اور اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کر دیا۔ ہمارے ایک استاد فرما رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ جیل گیا اور جیل میں جو قیدی تھے ان کا انٹرویو کیا، تو کتنے لوگوں کو میں نے یہ پچھتاتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس دن قتل نہ کرتے کسی کو، اگر ہم اس دن کسی کو نہ مارتے تو آج یہاں ہم موجود نہ ہوتے، آج ہم آزاد ہوتے۔ کتنے قیدی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور یہی سوچ رہے ہیں کہ اب کب ہماری آزادی ہوگی، پتہ نہیں کب ہم اپنے خاندان سے مل سکیں گے۔ یہ پچھتاوا کیوں ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے غصے کو کنٹرول کیجئے، اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے، اینگر مینجمنٹ سیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پچھتاوے سے، برائی سے، بے حیائی سے، تمام برے کاموں سے محفوظ رکھے۔